شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ ان کی سرپرستی میں ان کی جو انٹرسٹ انہوں نے لیا اس میں، اس کو لوگوں نے انڈورس کیا، ان کو بھی بہت بہت مبارک. اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت مبارکباد، جن کی محنت میں، جنہوں نے بہت زبردست اپنی کیمپین چلائی. خصوصی طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب، امیر مقام صاحب اور جتنے بھی مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں وہ وہاں پر موجود تھے کیمپین کے لیے، ان سب کو میں اکنالج کرنا چاہتی ہوں، ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، ان کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہت محنت سے پورا مہینہ جو ہے وہ ایک بہت نہایت شاندار اور کامیاب کیمپین چلائی، جس کے نتیجے میں الحمدللہ کل ہمیں 13 میں سے 9 نشستیں مل گئی ہیں، اور باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ باقی مرحلوں پہ بھی مسلم لیگ نون فتح یاب ہوگی انشاءاللہ. مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بہت فراخ دلی کے ساتھ جمہوریت کے اسپرٹ کو سمجھتے ہوئے پیپلز پارٹی اپنی ہار قبول کرتی، آج بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، جس قسم کی اسٹیٹمنٹس دی گئیں، جس قسم کا غصہ جو ہے وہ جھاڑا گیا. تو میں کچھ حقائق بیان کرنا چاہتی ہوں جو عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی. بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں. اور آپ کو جی بی میں عوام نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا، مسلم لیگ نون نے بہت فراخ دلی کے ساتھ اور خوش ہو کے آپ کی کامیابی کو اکنالج کیا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کیا. جس دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے، وہاں دھاندلی نہیں. اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا. اور میں تو بہت پہلے سے، میں 2 دفعہ اے جے کے گئی ہوں جلسوں کے لیے، ایک دفعہ جو مظفر آباد کا جلسہ تھا اور دوسری دفعہ جو میر پور کا جلسہ تھا. وہاں آپ نے بھی اپنے جلسے دیکھے، وہاں مسلم لیگ نون کے جلسوں نے بھی دنیا کو دیکھا. آپ کے جلسے بھی خالی تھے، آپ کے جلسوں میں عوام نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات، جلسے کامیابی کا مظہر تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے نیریٹو پہ محنت کرنی چاہیے تھی، آپ کو اپنی پرفارمنس پہ محنت کرنی چاہیے تھی. نہ آپ کے پاس نیریٹو تھا، نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا اے جے کے عوام کے لیے، نہ آپ کے پاس کوئی اے جے کے لیے ریفارم ایجنڈا تھا، نہ ہی آپ کے پاس اپنی پرفارمنس تھی اور نہ ہی آپ کے پاس اپنی گورننس کا کوئی ریکارڈ تھا. میں یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ صوبہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں تقریباً 17 سال سے مسلسل ایک جماعت کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور جتنی کنٹینیوٹی وہاں پر ملی ہے سندھ کے عوام صوبے میں، وہ شاید کسی اور جماعت کو یہ نہیں ملی. اس کے باوجود آپ کے پاس سندھ میں جو ہے وہ سندھ کا کوئی پروجیکٹ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی مواد نہیں تھا. آپ نے عوام کو اپنی پرفارمنس نہیں بتا سکے، آپ عوام کو ان کے فیوچر کا روڈ میپ نہیں دے سکے. جو باتیں آپ نے کی وہ شاید عوام کو وہاں پر سمجھ نہیں آئیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہاں کے عوام کی کیا ضرورت ہے. اور وہاں پر ظاہر ہے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، وہاں پر لوگ صحت کی سہولیات مانگ رہے تھے، وہاں پہ لوگ ٹرانسپورٹ کی سہولیات مانگ رہے تھے. وہاں پہ جہاں بھی میں گئی وہاں میں نے ایک ہی بات سنی کہ ہمیں وہ والی سہولیات چاہیے جو پنجاب میں ہے. تو پنجاب کی سہولیات جو ہیں وہ اپنے آپ نہیں آ گئی. پنجاب کی سہولیات لوگوں کو دینے کے لیے 2.5 سال بہت سر پھینک کے محنت کی گئی ہے. اور یہ سیاسی بیان بازی پہ ٹائم گزارنے سے، رونے دھونے سے یہ بات نہیں بنتی. آج کی عوام بہت باشعور ہو چکی ہے. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں بہت اویئر ہیں. وہ اگر آپ نے آج ووٹ لینا ہے تو آپ رو دھو نہیں سکتے. اب دیکھیں، آپ نے جو بھی الزام لگائے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران، آپ نے پی ایم ایل این پہ اٹیک کیا، آپ نے بلو دا بیلٹ اٹیک کیا اپنے سے بہت بڑے قائدین کے اوپر، اپنے سے جو سینئر قائدین تھے ان کے اوپر آپ نے اٹیک کیا.
اگر آپ کے پاس کارکردگی ہے بتانے کے لیے، اگر آپ کے پاس پرفارمنس ہے، اگر آپ کے پاس گورننس ہے، اگر آپ کے پاس پورا ایجنڈا ہے، اگر آپ کے پاس پورا منشور ہے، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے بارے میں بات کریں یا تنقید کریں. لیکن کیونکہ آپ کے پاس سندھ کے بارے میں 17 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ووٹرز کو سمجھ آ گئی تھی. ووٹرز نے جو فیصلہ کیا ہے، مسلم لیگ نون کو جو ووٹ دیا ہے، انہوں نے وہ گرین بس کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنی چھت اپنا گھر کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنا کھیت اپنا روزگار کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے کسان کارڈ کو دیا ہے، انہوں نے اپنی پکی سڑکوں کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنی ترقی کو ووٹ دیا ہے، اور جو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو ووٹ دیا ہے. اب آپ نے جو اپنی الیکشن کی جو سپیچز تھیں آپ کی، اس میں آپ نے جو بات کی، آپ نے سارا بلیم فیڈرل گورنمنٹ میں ڈالا. یہ کمپلیٹلی کنوینئنٹلی آپ بھول گئے کہ پچھلے 1 سال سے وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی ہی کے دور میں وہاں کے حالات خراب ہوئے. اور اس وقت تو آپ بڑے آرام سے فیڈرل گورنمنٹ پہ الزامات لگا رہے تھے، مسلم لیگ نون کے اوپر الزامات لگا رہے تھے جو حکومت میں نہیں. وہاں سے آپ کے حالات آپ سے خود کنٹرول نہیں ہوئے، کارکردگی آپ کے پاس ہے نہیں، اور اب آپ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں. تو بڑے افسوس کی یہ بات ہے. جس دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے، وہاں دھاندلی نہیں. اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے، تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا. اور میں تو بہت پہلے سے، میں 2 دفعہ اے جے کے گئی ہوں جلسوں کے لیے. ایک دفعہ جو مظفر آباد کا جلسہ تھا، اور دوسری دفعہ جو میر پور کا جلسہ تھا. وہاں آپ نے بھی اپنے جلسے دیکھے، وہاں مسلم لیگ نون کے جلسوں نے بھی دنیا کو دیکھا. آپ کے جلسے بھی خالی تھے، آپ کے جلسوں میں عوام نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات، جلسے کامیابی کا مظہر تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے نیریٹو پہ محنت کرنی چاہیے تھی، آپ کو اپنی پرفارمنس پہ محنت کرنی چاہیے تھی. نہ آپ کے پاس نیریٹو تھا، نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا اے جے کے عوام کے لیے، نہ آپ کے پاس کوئی اے جے کے لیے ریفارم ایجنڈا تھا، نہ ہی آپ کے پاس اپنی پرفارمنس تھی، اور نہ ہی آپ کے پاس اپنی گورننس کا کوئی ریکارڈ تھا. میں یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ صوبہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں تقریباً 17 سال سے مسلسل ایک جماعت کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور جتنی کنٹینیوٹی وہاں پر ملی ہے سندھ کے صوبے میں، وہ شاید کسی اور جماعت کو یہ نہیں ملی. اس کے باوجود آپ کے پاس سندھ میں جو ہے وہ سندھ کا کوئی پروجیکٹ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی مواد نہیں تھا. آپ نے عوام کو اپنی پرفارمنس نہیں بتا سکے، آپ عوام کو ان کے فیوچر کا روڈ میپ نہیں دے سکے. جو باتیں آپ نے کی وہ شاید عوام کو وہاں پر سمجھ نہیں آئی، یا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہاں کے عوام کی کیا ضرورت ہے. اور وہاں پر ظاہر ہے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، وہاں پر لوگ صحت کی سہولیات مانگ رہے تھے، وہاں پہ لوگ ٹرانسپورٹ کی سہولیات مانگ رہے تھے. وہاں پہ جہاں بھی میں گئی، وہاں میں نے ایک ہی بات سنی کہ ہمیں وہ والی سہولیات چاہیے جو پنجاب میں ہے. تو پنجاب کی سہولیات جو ہیں وہ اپنے آپ نہیں آ گئی. پنجاب کی سہولیات لوگوں کو دینے کے لیے 2.5 سال بہت سر پھینک کے محنت کی گئی ہے. عاجزی کے ساتھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو میر پور ڈویژن کے الیکشن میں، کل آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون کو بہت زبردست شاندار کامیابی عطا فرمائی. میں آزاد جموں کشمیر کے عوام کو، میر پور کے عوام کو، کوٹلی کے عوام کو، بھمبر کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہترین فیصلہ کیا. انہوں نے اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کا فیصلہ کیا. انہوں نے اپنی ترقی پر مہر لگائی. انہوں نے شیر پر مہر نہیں لگائی. انہوں نے بہت سمجھداری کے ساتھ انہوں نے اپنی کامیابی پر مہر لگائی، آزاد کشمیر کی ترقی پر مہر لگائی، اور انہوں نے اپنی فیوچر پہ مہر لگائی. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ پہلا مرحلہ جو مسلم لیگ نون نے بہت کامیابی سے جیتا ہے ماشاءاللہ، اس کا جو اثر ہے وہ پورے اے جے کے باقی مرحلوں کے الیکشنز پہ ہوگا انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ اے جے کے تمام پورے اے جے کے طول و عرض پہ جو عوام ہیں وہ بھی یہی فیصلہ کریں گے، وہ اپنی کامیابی کا فیصلہ کریں گے، اپنی ترقی کا فیصلہ کریں گے. میں نواز شریف صاحب کو دلی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. ان کی لیڈرشپ کو لوگوں نے، عوام نے، اے جے کے عوام نے انڈورس کیا.
وہاں پر ان کی پریزنس کو انڈورس کیا، ان کی بات کو سنا، ان کی بات کو سمجھا، ان کی بات کو مانا، اور جو وعدے انہوں نے کیے وہاں پر اے جے کے کی عوام سے، اس پہ لوگوں نے لبیک کہا، کیونکہ اے جے کی عوام یہ جانتی ہے، اے جے کے عوام یہ جانتی ہے کہ نواز شریف جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ جس دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے، وہاں دھاندلی نہیں ہوئی۔ اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ اور میں تو بہت پہلے سے، میں 2 دفعہ اے جے کے گئی ہوں جلسوں کے لیے، ایک دفعہ جو مظفر آباد کا جلسہ تھا اور دوسری دفعہ جو میر پور کا جلسہ تھا۔ وہاں آپ نے بھی اپنے جلسے دیکھے، وہاں مسلم لیگ نون کے جلسوں نے بھی دنیا کو دیکھا۔ آپ کے جلسے بھی خالی تھے، آپ کے جلسوں میں عوام نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات، جلسے کامیابی کا مظہر تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے نیریٹو پہ محنت کرنی چاہیے تھی، آپ کو اپنی پرفارمنس پہ محنت کرنی چاہیے تھی۔ نہ آپ کے پاس نیریٹو تھا، نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا اے جے کے عوام کے لیے، نہ آپ کے پاس کوئی اے جے کے لیے ریفارم ایجنڈا تھا، نہ ہی آپ کے پاس اپنی پرفارمنس تھی، اور نہ ہی آپ کے پاس اپنی گورننس کا کوئی ریکارڈ تھا۔ میں یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ صوبہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں تقریباً 17 سال سے مسلسل ایک جماعت کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور جتنی کنٹینیوٹی وہاں پر ملی ہے سندھ کے صوبے میں، وہ شاید کسی اور جماعت کو یہ نہیں ملی۔ اس کے باوجود آپ کے پاس سندھ میں جو ہے وہ سندھ کا کوئی پروجیکٹ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی مواد نہیں تھا۔ آپ نے عوام کو اپنی پرفارمنس نہیں بتا سکے، آپ عوام کو ان کے فیوچر کا روڈ میپ نہیں دے سکے۔ جو باتیں آپ نے کی وہ شاید عوام کو وہاں پر سمجھ نہیں آئیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہاں کے عوام کی کیا ضرورت ہے۔ اور وہاں پر ظاہر ہے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، وہاں پر لوگ صحت کی سہولیات مانگ رہے تھے، وہاں پہ لوگ ٹرانسپورٹ کی سہولیات مانگ رہے تھے۔ وہاں پہ جہاں بھی میں گئی وہاں میں نے ایک ہی بات سنی کہ ہمیں وہ والی سہولیات چاہیے جو پنجاب میں ہے۔ تو پنجاب کی سہولیات جو ہیں وہ اپنے آپ میں آ گئی۔ پنجاب کی سہولیات لوگوں کو دینے کے لیے 2.5 سال بہت سر پھینک کے محنت کی گئی ہے، اور یہ سیاسی بیان بازی پہ ٹائم گزارنے سے، رونے دھونے سے یہ بات نہیں بنتی۔ آج کی عوام بہت باشعور ہو چکی ہے۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں بہت اویئر ہیں۔ وہ اگر آپ نے آج ووٹ لینا ہے تو آپ رو دھو نہیں سکتے۔ اب دیکھیں، آپ نے جو بھی الزام لگائے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران، آپ نے پی ایم ایل این پہ اٹیک کیا، آپ نے بلو دا بیلٹ اٹیک کیا، اپنے سے بہت بڑے قائدین کے اوپر، اپنے سے جو سینئر قائدین تھے ان کے اوپر آپ نے اٹیک کیا۔ اگر آپ کے پاس کارکردگی ہے بتانے کے لیے، اگر آپ کے پاس پرفارمنس ہے، اگر آپ کے پاس گورننس ہے، اگر آپ کے پاس پورا ایجنڈا ہے، اگر آپ کے پاس پورا منشور ہے، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے بارے میں بات کریں یا تنقید کریں۔ لیکن کیونکہ آپ کے پاس سندھ کے بارے میں 17 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ووٹرز کو سمجھ آ گئی تھی۔ ووٹرز نے جو فیصلہ کیا ہے، مسلم لیگ نون کو جو ووٹ دیا ہے، انہوں نے وہ گرین بس کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنی چھت اپنا گھر کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنا کھیت اپنا روزگار کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے کسان کارڈ کو دیا ہے، انہوں نے اپنی پکی سڑکوں کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنی ترقی کو ووٹ دیا ہے، اور جو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو ووٹ دیا ہے۔ اب آپ نے جو اپنی الیکشن کی جو سپیچز تھیں آپ کی، اس میں آپ نے جو بات کی، آپ نے سارا بلیم فیڈرل گورنمنٹ میں ڈالا۔ یہ کمپلیٹلی کنوینئنٹلی آپ بھول گئے کہ پچھلے 1 سال سے وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی ہی کے دور میں وہاں کے حالات خراب ہوئے۔ اور اس وقت تو آپ بڑے آرام سے فیڈرل گورنمنٹ پہ الزامات لگا رہے تھے، مسلم لیگ نون کے اوپر الزامات لگا رہے تھے جو حکومت میں نہیں۔ وہاں سے آپ کے حالات آپ سے خود کنٹرول نہیں ہوئے، کارکردگی آپ کے پاس ہے نہیں، اور اب آپ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں، تو بڑے افسوس کی یہ بات ہے۔